الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ بندے پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس موقع پر کیا ہے، صبر کرے۔ بندے پر، ایمان والے پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرے۔ اور اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، مصائب ان پر آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، ان پر مصائب آتے ہیں، ان کے ذریعے ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور ان کے درجات کیا ہے، بلند ہوتے ہیں۔ تو مصیبت، مصائب کے آنے پر صبر کرنا ہے ہمیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی خوبی اور صفات میں سے ایک اہم خوبی، صفت یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ صبر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مومن کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، جو کہ صرف ایمان والے کو حاصل ہے، کسی اور کے اندر یہ معاملہ نہیں پایا جاتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں خیر ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی خوشحالی ہے، تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کے حق میں کیا ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ تو المہم، مصیبت آئے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو جس کا تعلق آپ کے دین سے ہو، دین میں کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے انسان۔ دنیاوی معاملات میں کوئی مصیبت آ جائے، مال دولت، اہل عیال، بال بچوں میں، گھر وغیرہ میں، تو ادھر بھی کیا ہے، صبر کرے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، ان تعلیمات کو اپنائے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جن تعلیمات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا ہے، رہنمائی فرمائی۔ حضرات، ایک طریقہ اور مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ بتایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ وصیت کی، نصیحت کی کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو یاد کرے۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت، ایک دوسری مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، جو ہر ایمان والے کے اندر اس مصیبت کا احساس پایا جانا چاہیے، اس کے بارے میں سوچے اور اس کو یاد کرے۔ اگر اس بڑی مصیبت کو یاد کیا تو اس کی جو اپنی مصیبت، پریشانی اس پر آئی ہے، وہ مصیبت اس پر ہلکی ہو جائے گی۔ وہ کیا مصیبت ہے، وہ کیا نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو یا اس پردے کو ہٹایا جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان تھا،
یعنی آپ اپنے حجرے مبارکہ میں تھے، اور ظاہر سے بات جب حجرے میں ہیں تو دروازہ بند ہوگا یا پردہ لٹکا ہوگا، تو آپ نے جو ہے اس پردے کو یا اس دروازے کو کھولا یا اس پردے کو ہٹایا اور باہر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے جو ہے شکر ادا کیا، فحمد اللہ علی ما رأى من حسن حالہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی جب لوگوں کو اچھی حالت میں دیکھا کہ آج تک میں ہی امامت کراتا تھا، میری ہی اقتداء میں، میری ہی امامت میں پیچھے کھڑے ہو کر میرے ساتھی صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج جب میں نہیں ہوں مسجد میں اور امامت کے نہیں پہنچ سکا بیماری اور مرض کے بنا پر، تب بھی لوگ ایک شخص کو متعین کیا، انہوں نے ابو بکر صدیق کو، اور اس کے پیچھے امامت کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی اختلاف نہیں، کسی نے نماز کو ترک نہیں کیا، کوئی تنہا نماز نہیں پڑھا، بلکہ میرے عدم موجودگی میں بھی لوگ امامت کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، نماز ادا کرنے کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی صحابہ کرام کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا کیا ہے احساس کیا۔ المہم، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایما احد من الناس، یعنی ظاہر سی بات ہے یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا، یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حضرت عائشہ کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی تھا جو نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر کی اقتداء میں اور پیچھے کھڑے ہو کر امامت میں۔ تو یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی، تو ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کو تھی اور قیامت تک آنے والوں کو لیے ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ نماز پر، نماز کی حالت میں کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عین ممکن ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو کے صحابہ کرام سلام پھیر لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے خطاب ہوئے، مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبہ فلیتعز بمصیبتہ بی عن المصیبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصیبتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی کسی انسان کو او من المؤمنین، یا اہل ایمان میں سے کسی کو کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آتی ہے، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، تو اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کو لے کر کے تسلی دے اپنے آپ کو میری مصیبت کو دیکھ کر کے۔ کیا مطلب میری مصیبت؟ یعنی میرا دنیا سے چلے جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی، جس کے بعد کوئی اور اتنی بڑی مصیبت قیامت تک آنے والی شاید نہ ہو۔ کہا آپ نے، فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے کسی بھی فرد کو اس سے سخت اور بڑی پریشانی، مصیبت نہیں آئے گی جو کہ میری دنیا سے رخصت ہو جانے کی مصیبت ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور آپ کی جو ہے وفات ہو جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت اس امت کے لیے ہے۔ یعنی یہ مصیبت، آپ کا دنیا سے رخصت ہونا، وفات پانا، اللہ کو پیارے ہو جانا،
یہ ایسی مصیبت نہیں جو صحابہ کرام تک کے لیے تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ تو آپ نے ادھر یہ تعلیم دی، یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی مصیبت میں پڑ جائے، کسی بھی قسم کی پریشانی کی، تو اس موقع پر اس مصیبت کو یاد کرے۔ کون سی مصیبت؟ وہ یہ کہ میرا دنیا سے چلے جانا اور دنیا سے وفات پا جانا۔ یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی وصیت ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہے، اپنی اصل مصیبت جو تھی، اس کی پریشانی جو آئی ہے، اس کو کیا ہے، ایمان والا ہلکا سمجھے گا اور اپنے آپ کو تسلی دے پائے گا۔ حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ ایک بہت ہی عظیم وصیت تھی۔ اس کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو اس وقت پر غور کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ پر کو دیکھیں کہ جب یہ خبر عام ہوئی، صحابہ کرام کے کانوں پر یہ خبر پہنچی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اس وقت کسی کو یقین نہیں آیا۔ اکثر لوگ پریشان حال کہ ہاں صحیح یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات پا جائے۔ بڑا عجیب و غریب منظر صحابہ کرام، بڑی عجیب و غریب کیفیت صحابہ کرام کی، ایسی کیفیت، ایسا منظر جو کہ صحابہ کرام کے درمیان کبھی نہیں پایا گیا، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اور ایسا منظر، ایسی کیفیت پائی گئی۔ صحابہ کرام پر مشکل سے مشکل وقت آپ کی زندگی میں، آپ کی وفات کے بعد آئے، لیکن جو کیفیت صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت ہوئی، جو کیفیت طاری ہوئی، جو ماحول بنا، ایسا ماحول، ایسی کیفیت کیا ہے، کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں آتا ہے، جن کے ایمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان ان کو دیکھ کر بھاگتا، اور ان کی سختی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دین کی کتنی زیادہ غیرت رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو بتایا کہ آپ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آیا، بلکہ اس بات پر اتر آئے کہ جو یہ بات کہے کہ محمد دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ محمد کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جس طرح موسیٰ اپنی قوم سے 40 دن کے لیے غائب ہو گئے تھے، اپنے رب کے پاس چلے گئے وحی اور تورات لینے کے لیے، بعد میں لوٹ کر کے آئے 40 دن بعد، اسی طرح ہمارا نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ کر کے آئے گا۔ حضرت عمر کی یہ کیفیت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر ہٹائی، دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کی، آپ کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو حقیقت کی طرف لانے کے لیے، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ کہا حضرت ابو بکر نے، اے لوگوں، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، تو یہ سمجھ لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وفات پا چکا ہے۔ ہاں، جو محمد کی رب کی عبادت کیا کرتا تھا، تو محمد کا رب ابھی بھی حیات ہے اور اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اس کی تلاوت کی حضرت ابو بکر نے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد ایک رسول ہے، جیسے کہ اس سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، محمد بھی اسی طرح گزر گیا اور گزر جائے گا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر محمد کو موت آ جائے، محمد وفات پا جائے، تو کیا تم جو ہے غلط راستوں پر جو ہے چلے جاؤ، پیچھے لوٹ آؤ؟
اس آیت کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کے بعد جب ابوبکر صدیق نے ہمیں پڑھ کر سنائی، ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید کی یہ آیت تھی ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ مصیبت بھی ہم پر کیا ہے کبھی آ سکتی ہے۔ ہمیں اس مصیبت کے آنے کے بعد یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، وفات ہونا، یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی مصیبت ہم اہل ایمان والوں کے لیے، کوئی بھی مصیبت ہم پر آئے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہم پر آئے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین میں سے کسی کی وفات ہو جائے، ہمارے دل کے جو ٹکڑے ہیں، ہماری اولاد، ان میں سے اگر کوئی دنیا سے وفات پا جائے یا کچھ اسے تکلیف پہنچے، وقتی طور پر ہمیں تکلیف ہوگی، انسان ہیں ہم، لیکن اسی وقت ہمیں اپنے دل کو بہلانے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونا، وفات پانا، اس مصیبت کو ہمیں کیا ہے یاد کرنا چاہیے۔ اگر اس مصیبت کو یاد کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پایا گیا کہ آپ کی جو اپنی مصیبت اپنے اوپر آئی ہے، کسی کی انتقال پر، کسی کی وفات پر، کسی کی بیماری پر، اس مصیبت کو آپ نے ہلکا محسوس کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کو، اس مصیبت کو بڑا سمجھا، یہ بڑی مصیبت کا احساس ہوا آپ کے اندر، تو یقیناً کیا ہے یہ ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے جو آپ کے اندر کیا ہے پایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِهِ کہ میری امت پر میری دنیا سے رخصت ہو جانا، میری موت کی جو مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت کیا ہے میری امت پر آنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ایک عظیم وصیت جس کے ذریعے ہم اپنی باقی دوسری مصیبتوں کو کیا ہے ہلکا سمجھیں، اپنے دل کو تسلی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کے ذریعے ہمارے اندر کیا ہے صبر پایا جائے گا، ہمارے اندر صبر پایا جائے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہم صبر کر لیتے ہیں، صحابہ کرام نے صبر کیا، اسی طرح باقی جو اس سے ہلکی مصیبتیں ہیں اس پر بھی کیا ہے ہمیں صبر کی کیا ہے توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر قسم کے مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم پر کیا ہے پریشانی، مصیبت آتی بھی ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صبر کرنے کی کیا ہے توفیق دے اور اس کا بہترین اجر ہمیں دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔